اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے الوتر، اس کا معنی ہے یکتا۔ یہ نام حدیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے ہیں 99 نام، جو انہیں یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا، اور بے شک اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ اس کائنات میں جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی افعال ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے یونیک ہیں، یعنی اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے ناموں میں، اپنے افعال میں ہر طرح سے یونیک ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شرک کو سخت ناپسند کیا ہے اور اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ جب کوئی ذات اس کے جیسا کچھ کر نہیں سکتی تو پھر عبادت کا حقدار بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص میں اپنی تعریف کی ہے، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا ہے، اکیلا نہیں، یکتا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی ٹکر کا کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، یا تو جوڑے کی طرح سے پیدا کی ہیں یا پھر یکتا۔ جیسے کہ سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے بھی اسلام کے دین شریعت پر عمل کرنے والے احکامات دیے ہیں، وہ سب بھی ہمیں طاق میں نظر آتے ہیں۔ جیسے اگر ہم دیکھیں کہ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، رمضان کا مہینہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، پھر اسی طرح سے جو ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی طاق اداد میں ہیں۔ پھر جو ہمیں طہارت کے احکامات دیے ہیں، تین دفعہ ہاتھ دھونا، 3 دفعہ کلی کرنا، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا، اسی طرح سے باقی سارے معاملات بھی۔ اس کے بارے میں ترمذی اور داؤد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قرآن والے، وطر اختیار کرو، بے شک اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے۔